حي على الفلاح. الحمد لوليہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ اما بعد۔ آج ہم 10واں پارہ پڑھیں گے، اور گزشتہ پارہ میں ہم سورہ انفال کی 40 آیتیں پڑھ چکے ہیں، اور 10ویں پارہ کی جو پہلی آیت ہے سورہ انفال کی آیت نمبر 41 ہے، اور یہیں سے انشاءاللہ ہم آج پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واعلموا انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر۔ اور اے مسلمانوں، یاد رکھو تم جتنا بھی مال غنیمت حاصل کرو تو بے شک اس مال غنیمت کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے ہے، اور رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے، اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو اور اس چیز پر جو اللہ نے اپنے مکرم بندے پر فیصلہ کے دن نازل کی، جس دن 2 لشکر مقابل ہوئے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ 2 لشکروں سے مراد یہاں پر مسلمانوں کا لشکر اور مشرکین مکہ کا لشکر ہے، اور فیصلے کے دن سے مراد بدر کی لڑائی کا دن ہے۔ بدر کا معرکہ وہ پہلا معرکہ ہے جس میں کفر و اسلام کی پہلی لڑائی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم کامیابی عطا فرمائی۔ پھر ارشاد ہے، جب تم وادی بدر کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ دور والے کنارے پر تھے، اور تجارتی قافلہ تم سے نچلی جانب تھا، اور اگر تم مقابلہ کا وقت مقرر کرتے تو پہنچنے کے وقت میں ضرور مختلف ہو جاتے، لیکن یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو اللہ کے نزدیک کیا ہوا تھا، تاکہ جو ہلاک ہو وہ دلیل سے ہلاک ہو، اور جو زندہ رہے وہ دلیل سے زندہ رہے، اور بے شک اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ یہ آیت نمبر 42 ہے۔ اس کی تفسیر اس طرح ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اصحاب جب روانہ ہوئے مدینہ طیبہ سے، اس وقت پروگرام یہ تھا کہ ہم کفار کا تجارتی قافلہ روکیں گے۔ کفار کا تجارتی قافلہ روکنے کے لیے یہ یہاں سے چلے، ادھر جو امیر قافلہ تھا اس کو خبر ہو گئی کہ مسلمان اس طرف آ رہے ہیں، انہوں نے اپنا راستہ بدل لیا، اور راستہ بدل کر لمبے روٹ سے ہوتے ہوئے وہ مکہ معظمہ کی طرف چلے گیا۔ اب یہ قافلہ جانا تھا بدر میں۔ بدر کی وادی جو ہے، یہاں سے ایک راستہ مدینہ طیبہ کی طرف جاتا ہے، ایک راستہ شام کی طرف ہے، اور ایک راستہ مکہ معظمہ کی طرف ہے۔ اب جو شام کی طرف راستہ ہے، اس طرف سے نچلے علاقے کی طرف سے وہ قافلہ گزر گیا۔ مسلمان بدر کے اس طرف ہیں، اور کفار دوسری طرف سے لشکر لے کر تیاری کر کے آ گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر جمع فرما دیا تاکہ ان میں جنگ ہو، لڑائی ہو۔ اگر کچھ اس طرح کا سلسلہ ہوتا، یہ جنگ کے لیے وقت کا تعین کرتے، تو ممکن تھا ان میں سے کوئی لشکر وہاں پہ نہ پہنچ پاتا، تو اللہ تعالیٰ نے تدبیر یہ فرمائی کہ یہ ضرور وہاں پہ اکٹھے ہوں، ضرور جنگ ہو، تاکہ حق اور باطل واضح طور پر الگ الگ ہو جائیں، اور جو مرے دلیل کے ساتھ مرے، جو زندہ رہے دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ یعنی کفار اپنے تم تراک کے باوجود، اپنے اسلحہ اور ساز و سامان کے باوجود ہار جائیں، اور مسلمان قسم پرسی کے باوجود، اسلحہ نہ ہونے کے باوجود جیت جائیں، اور اسلام کا غلبہ سب پر واضح اور ثابت ہو جائے۔ اور یاد کیجئے، جب اللہ آپ کو خواب میں کافروں کو کم تعداد میں دکھا رہا تھا، اور اگر اللہ آپ کو ان کی تعداد زیادہ دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ضرور ہمت ہار جاتے اور آپس میں اختلاف کرتے، لیکن اللہ نے تم کو اس سے سلامت رکھا، بے شک وہ درون سینہ امور کو بخوبی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے
مسلمانوں کو کافر تھوڑے دکھائے، تھے وہ بہت زیادہ، مسلمانوں کے مقابل وہ بہت زیادہ تھے، لیکن ان کو تھوڑے دکھائے کہ ان پر گھبراہٹ طاری نہ ہو، ان کا مورال ڈاؤن نہ ہو۔ اور یاد کرو جب تم سے مقابلہ کے وقت تمہیں کفار کی تعداد کم دکھائی اور تمہاری تعداد بھی ان کو کم دکھائی، تاکہ اللہ اس کام کو پورا کر دے جو اس کے نزدیک کیا ہوا ہے، اور اللہ ہی کی طرف تمام معاملات لوٹائے جاتے ہیں۔ اچھا، مسلمانوں کو تو کافر تھوڑے دکھائے تاکہ یہ گھبرائیں نہ، کافروں کو بھی مسلمان تھوڑے دکھائے اللہ نے، کیوں؟ تاکہ وہ بھی واپس نہ جائیں، وہ اسی زوم میں رہیں، ہم بڑے طاقتور ہیں، ہم ان کو کچل دیں گے۔ اللہ چاہتا تھا کہ وہ ضرور آئیں، وہ لڑیں مسلمانوں سے، ان کو کمزور نہتے جانتے ہوئے ان پر حملہ کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو تائید و نصرت عطا فرماتے ہوئے ان کو غالب فرماتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مخالف فوج سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو۔ یاد نمبر 45 اور 46 بڑی اہم ہے، یہاں مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری دفاعی پالیسی کیا ہونی چاہیے۔ اے ایمان والو، جب تمہارا مخالف فوج سے مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو اور اللہ کا بکثرت ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو۔ صرف ثابت قدم نہیں رہنا، اللہ کو یاد بھی کرنا ہے، اس کا ذکر بھی کرنا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں مخالفت نہ کرو، ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تاریخ گواہ ہے ہماری، جب جب مسلمان متحد رہے، مسلمان غالب رہے۔ کیا وہ حسین دور تھا جب تینوں بر اعظموں پر مسلمانوں کا جھنڈا لہراتا تھا، سلطنت اسلامیہ کا جھنڈا لہراتا تھا، اور جب مسلمان آپس میں اختلاف کرنے لگے اور آپس میں بکھر گئے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑ دیا، تو مسلمان زوال کی طرف چلے گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت جو تھی، ان کی توقیر جو تھی، اس کو خاک میں ملا دیا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنا زور اور قوت دکھاتے ہوئے نکلے۔ وہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے تھے، اور اللہ ان کے تمام کاموں کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ ابو جہل اور اس کے ساتھی، جو مکہ معظمہ سے زوم میں چلے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے۔ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ہمارا تجارتی قافلہ راستہ بدل کر مکہ معظمہ سلامتی کے ساتھ پہنچ گیا، لیکن وہ کہنے لگے نہیں ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم آج اسلام کو جڑ سے اکھاڑ کر جائیں گے معاذ اللہ، اور مسلمانوں کو قتل کریں گے، اور وہاں بیٹھ کر ہم بدر میں شراب پئیں گے، دعوتیں اڑائیں گے، اور ناچ گانا موسیقی کی محفل جمے گی، اور سارے عرب پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی، اور سب لوگ ہمارا نام لے کر ڈرا کریں گے۔ یہ سوچ لے کر وہ آئے تھے۔ فرمایا اے مسلمانوں، تم ان کی طرح نہ ہو جانا، اور یاد کرو جب شیطان نے ان کے کاموں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا اور کہا آج لوگوں میں سے کوئی بھی تم پر غالب نہیں آ سکتا، اور بے شک میں تمہارا رفیق ہوں، اور جب دونوں لشکروں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو وہ ایڑیوں کے بل بھاگا اور کہنے لگا میں تم سے بری الذمہ ہوں، بے شک میں ان کو دیکھ رہا ہوں جن کو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ شیطان سراقہ بن مالک کے روپ میں کفار کے لشکر میں آتا ہے اور کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تم ہی غالب آؤ گے، تم بہت اچھا کام کر رہے ہو۔ شیطان کا یہ طریقہ ہے، انسان کو جو برا کام کر رہا ہو تو اس کے برے کاموں کو حسین کر کے اس کو دکھاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ برا کام کر کے اس پر فخر کر رہے ہوتے ہیں، شراب پی اس پر فخر کیا، رات کی تاریکی میں زنا کیا اس پر فخر کیا، کیوں؟ اس لیے شیطان نے کاموں کو مزین کر دیا، اچھا کر کے دکھایا، تو شیطان ان کے کاموں کو مزین کر رہا ہے۔ اب سراقہ بن مالک کی صورت میں کفار کے ساتھ ہے اور کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہارے ساتھ لڑوں گا، لیکن جب مسلمانوں کا لشکر آیا، جب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا، اب یہ الٹے پاؤں بھاگتا ہے۔ اب کفار اس کو کہتے تم کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، یعنی اللہ کی تائید مسلمانوں کو حاصل ہو گئی ہے۔
إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم۔ اور یاد کرو جب منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں کفر کی بیماری تھی یہ کہہ رہے تھے ان لوگوں کو ان کے دین نے فریب میں مبتلا کر دیا ہے، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ تو منافقین مسلمانوں کے بارے میں کیا کہہ رہے تھے؟ ان کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، اتنے بڑے لشکر سے لڑنے کے لیے چلے گئے، اتنی بڑی طاقت کے ساتھ یہ مٹھی بھر لوگ لڑائی کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جس نے اللہ پر توکل کر لیا تو بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور کاش تم وہ منظر دیکھتے جب فرشتے کافروں کی روح قبض کرتے ہیں، ان کے چہروں اور ان کے کولہوں پر ضرب لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لو اب جلنے کا عذاب چکھو، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو تم نے پہلے کیے تھے، اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ ان کی عادت فرعون کے متبعین اور ان سے پہلے لوگوں کی مثل ہے جنہوں نے اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا تو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا، بے شک اللہ بڑی قوت والا سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ جس قوم کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس وقت تک وہ اس نعمت کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، بے شک اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ یہ آیت کریمہ بڑی اہم ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَىٰ قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ۔ یہ اس لیے ہے کہ اللہ جس قوم کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو اس وقت تک وہ اس نعمت کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدلیں، اور بے شک اللہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر انعام فرماتا ہے، ان کو کوئی نعمت عطا فرماتا ہے تو نعمت واپس نہیں لیتا، ہاں جب وہ قوم اپنی حالت بدل لے، جس اچھے کام کی وجہ سے ان پر انعام ہوا تھا اس اچھے عمل کو وہ ترک کر دے، ان اچھی عادات کو وہ چھوڑ دے، بدعملی کی طرف چلی جائے، تب اللہ تعالیٰ وہ نعمت ان سے چھین لیتا ہے، انہیں محروم کر دیتا ہے۔ یہ اصول گزشتہ قوموں میں بھی جاری رہا اور امت محمدیہ میں بھی جاری ہے۔ آپ بنی اسرائیل کی تاریخ پڑھ لیں یا عیسائیوں کی تاریخ پڑھ لیں، وہاں بھی یہی اصول آپ کو ملے گا، اور امت محمدیہ کی تاریخ پڑھ لیں یہاں بھی یہی اصول ملے گا۔ کہاں وہ دور تھا جب اسپین میں عظیم الشان اسلامی حکومت تھی، ایسی حسین حکومت تھی کہ یورپ کے بادشاہوں کے خاندان کے لوگ اسپین میں مسجد قرطبہ میں پڑھنے کے خواہش مند تھے، مسلم یونیورسٹیز میں طالب علم بننا چاہتے تھے۔ دور بدلا اور پھر تاریخ کے اوراق پلٹ کر آپ دیکھیں وہ حالت بھی آئی کہ مسلمانوں کو چن چن کر وہاں سے قتل کر دیا گیا، اس لیے کہ مسلمانوں میں شراب عام ہو چکی تھی، زنا عام ہو چکا تھا، فحاشی عام ہو چکی تھی۔ پھر حالات بدلے، آپ نے سلطنت عثمانیہ کو دیکھا، تینوں بر اعظموں پر جھنڈا لہرا رہا ہے، لیکن وہاں بھی جب کمزوری آئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑا۔ اچھا بہت پرانی بات نہیں ہم کرتے، ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں، اس بر صغیر کی بات کرتے ہیں۔ مسلمانوں کی کیسی عظیم الشان حکومت تھی یہاں پر بر صغیر پر، اور جب مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو پھر انگریز کو مسلط کر دیا گیا۔ طویل عرصہ مسلمانوں غلامی کی زندگی کو گزارا، پھر دعائیں مانگی، کتنے شہداء کی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تو اللہ نے پھر مملکت پاکستان عطا فرما دی، حسین ملک عطا فرمایا۔ لیکن یہاں بھی جب 22 سال تک ہم نے سودی نظام کو نہیں چھوڑا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت نہیں چھوڑی، تو ایک حصہ کاٹ کر ہم سے الگ کر دیا گیا۔ تو جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی نقصان ہوگا، اور جب ان کی اطاعت ہوگی اللہ عروج بھی عطا فرمائے گا۔ پھر ارشاد ہے
ان کا معاملہ فرعون کے متبعین اور ان سے پہلے لوگوں کی طرح ہیں جنہوں نے ان سے پہلے اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو ہلاک کر دیا، اور ہم نے فرعون کے متبعین کو غرق کر دیا اور وہ سب ظالم تھے۔ بے شک زمین پر چلنے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ ان میں سے بعض لوگوں سے آپ نے معاہدہ کیا اور وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑ دیتے ہیں اور وہ نہیں ڈرتے، پس اگر آپ ان کو میدان جنگ میں پائیں تو ان کو دھتکار دیں تاکہ جو ان کے پیچھے ہیں وہ عبرت حاصل کریں، اور آپ جس قوم سے عہد شکنی کا خدشہ محسوس کریں تو ان کا عہد برابر برابر ان کی طرف پھینک دیں، بے شک اللہ عہد شکنوں کو پسند نہیں کرتا۔ ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون۔ اور کافر اس گھمنڈ میں نہ رہیں کہ وہ نکل گئے، بے شک وہ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنتُمْ لَا تُظْلَمُونَ۔ اور اے مسلمانوں، تم بقدر استطاعت ان سے مقابلہ کے لیے ہتھیار تیار رکھو اور بندھے ہوئے گھوڑے، اور ان سے تم اللہ کے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو مرعوب کرو، اور ان کے سوا دوسرے دشمنوں کو جنہیں تم نہیں جانتے، اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم اللہ کی راہ میں جو کچھ بھی خرچ کرو گے اس کا تمہیں پورا پورا اجر دیا جائے گا، اور تم پر بالکل ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں مسلمانوں کو حکم یہ دیا گیا ہے کہ کفار کے ساتھ لڑنے کے لیے مستطاعتم، جو تمہیں استطاعت ہے وہ تم تیار کرو، جو تمہیں استطاعت ہے، ما میں عموم ہے، جو تم کر سکتے ہو۔ اس جو میں سب کچھ آ گیا، اس جو میں ایٹم بم بھی ہے، بہترین میزائل سسٹم بھی ہیں، اعلیٰ قسم کے طیارے بھی ہیں، بہترین ایئر فورس بھی ہے۔ اس دور میں تیر تھا بہترین ہتھیار، تو حضور نے تیر اندازی کی ترغیب دی۔ آج تیر کی جگہ میزائل نے لے لی ہے، تو آج ہم میزائل کے لیے تیاری کریں گے، تیر کے لیے تیاری نہیں کریں گے۔ جی ہاں، آج جو بہترین ہتھیار اس کے لیے تیاری کریں گے۔ اس دور میں مجاہدین گھوڑوں پر سفر کرتے تھے، لیکن آج اس کی جگہ بختربند گاڑیاں ہیں، ٹینک ہیں اور بہترین ایئر فورس ہے۔ تو جو آج کی ضرورتیں ہیں وہ اس آیت کے تحت ہیں۔ تو فرمایا تم دشمن سے مقابلے کے لیے مستطاعتم، جو تمہیں استطاعت ہے وہ تم کرو، اور آج دشمن سے مقابلہ کے لیے جو بھی اسلحہ مسلمان بنائے گا وہ انشاءاللہ اس آیت کے تحت داخل ہوگا اور اس کا اجر اس آیت کے تحت اس کو نصیب ہوگا۔ پھر ارشاد ہے، اور اگر دشمن صلح کی طرف مائل ہوں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہوں اور اللہ پر توکل کریں، بے شک وہ بہت سننے والا بے حد جاننے والا ہے۔ اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ آپ کو کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مسلمانوں کی جماعت سے آپ کی تائید فرمائی، اور اس نے مسلمانوں کے درمیان الفت پیدا کی۔ اگر آپ تمام روئے زمین کی چیزوں کو بھی خرچ کر دیتے تو از خود ان کے درمیان الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان الفت پیدا کی، بے شک وہ بہت غلبہ والا بڑی حکمت والا ہے۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ اے نبی، آپ کو اللہ کافی ہے اور آپ کی اتباع کرنے والے مومنین۔ اے نبی مکرم، مومنین کو قتال پر برانگیختہ کیجئے۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 1000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ لوگ سمجھ نہیں سکتے۔ الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين۔
اب اللہ نے تم سے تخفیف کر دی ہے اور اسے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے، پس اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں تو وہ 200 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 صبر کرنے والے ہوں تو وہ اللہ کے اذن سے 2000 کافروں پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان دو آیتوں میں بڑی اہم بات ہے، شروع میں مسلمانوں سے یہ مطالبہ کیا گیا کہ ایک مسلمان 10 کفار کے ساتھ بھی اگر لڑنا پڑے تو وہ لڑے۔ ایک مسلمان کے یعنی اگر اتنا فرق ہے تعداد میں کہ ادھر ایک مسلمان ہے ادھر 10 ہیں تو پھر بھی مسلمانوں کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ضرور لڑنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تخفیف فرما دی اور فرمایا ایک مسلمان کے مقابلے میں اگر 2 بھی کافر ہوں تو پھر بھی مسلمانوں کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، یعنی ادھر 1000 کا لشکر ہے اور ادھر 2000 کا لشکر ہے تو مسلمانوں کو ضرور لڑنا چاہیے۔ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اگر یہ لڑیں گے تو اللہ انہیں فتح عطا فرمائے گا۔ کسی نبی کے لیے یہ لائق نہیں کہ اس کے قیدی ہوں، حتیٰ کہ وہ زمین میں کافروں کا اچھی طرح خون بہا دے۔ تم اپنے لیے دنیا کا مال چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کا ارادہ فرماتا ہے، اور اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اگر پہلے سے مال غنیمت کو حلال کرنے کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو جو کچھ تم نے لیا ہے اس کی وجہ سے بڑا عذاب ہوتا، بس تم نے جو مال غنیمت حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ، وہ حلال اور طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم۔ اے نبی ان قیدیوں سے کہیے جو آپ کے قبضہ میں ہیں، اگر اللہ تمہارے دلوں میں کسی نیکی کو ظاہر فرمائے گا تو وہ تم کو اس سے بہت زیادہ دے گا جو بطور فدیہ تم سے لیا گیا ہے، اور اللہ تم کو بخش دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ بدر کی لڑائی کے بعد جو کفار قید ہوئے ان سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فدیہ بھی لیا، فدیہ لے کر چھوڑا۔ حضرت عباس جو حضور کے چچا ہیں یہ بھی کفار کی طرف سے لڑنے کے لیے آئے تھے، اور ان کو بھی لایا گیا، ان کے ساتھ ان کے بھتیجے بھی تھے، ان کے خلیفہ بھی تھے۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے فرمایا کہ آپ بھی فدیہ کے لیے سونا دیں۔ وہ کہنے لگے میرے پاس تو نہیں ہے، جو غنیمت میں ہم سے لے لیا گیا بس وہی تھا اور سونا میرے پاس نہیں ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا چچا وہ آنے سے پہلے جو آپ ام فضل کو کہہ کر آئے تھے اگر میں مارا گیا تو میرے مال میں سے اتنا اس کو دینا، اتنا اس کو دینا، اتنا اس کو دینا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت عباس ایک دم چونک گئے، کہنے لگے میں گواہی دیتا ہوں آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں، کیونکہ اس وقت ام فضل اور حضرت عباس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن حضور علیہ السلام نے آپ کو جب یہ خبر دی تو حضرت عباس سمجھ گئے کہ آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہیں۔ علماء فرماتے ہیں اللہ نے حضور کو غیب کا علم عطا فرمایا ہے، اور اس پر یہ بڑی سٹرونگ دلیل ہے۔ یہ مسند امام احمد بن حنبل میں بھی یہ حدیث ہے، مجموع الزوائد میں بھی ہے اور المستدرک میں بھی ہے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ تعالیٰ اپنے پیارے انبیاء کرام کو جن کو چاہتا ہے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اس پر سورۃ جن کی آیات بھی ہیں، اپنے مقام پر وضاحت انشاءاللہ اس کی آ جائے گی۔ اور اگر یہ آپ سے خیانت کا ارادہ کریں تو وہ اس سے پہلے اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، تو اللہ نے ان میں سے بعض لوگوں پر آپ کو قادر کر دیا، اور اللہ بہت جاننے والا بے حد حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے مالوں اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ فراہم کی اور ان کی نصرت کی، یہی لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت نہیں کی وہ اس وقت تک تمہاری ولایت میں بالکل نہیں ہوں گے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں، اور اگر وہ تم سے دین میں مدد طلب کریں تو تم پر ان کی مدد کرنا لازم ہے، ما سوا اس قوم کے جس کے اور تمہارے درمیان کوئی معاہدہ ہو، اور تم جو کام بھی کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان میں سے بعض
بعض کے ولی ہیں۔ اگر تم ان احکام پر عمل نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بہت بڑا فساد ہوگا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی نصرت کی، یہی لوگ برحق مومن ہیں۔ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ جہاد کیا، سو وہ بھی تم میں سے ہیں۔ اور اللہ کی کتاب میں قرابت دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر سورہ انفال کا اختتام ہے اور اس سے آگے سورۃ توبہ ہے۔ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين۔ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین سے اعلان برات ہے، یعنی بیزاری ہے، جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ سو اے مشرکو، اب تم صرف 4 ماہ آزادی سے چل پھر لو اور یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ کہ اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 6 ہجری میں مشرکین میں سے 1-2 قبیلوں کے علاوہ سب نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی، معاہدوں کو توڑا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور کہا اے حبیب، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان کے لیے اعلان برات ہے، بیزاری ہے، لہٰذا 4 ماہ کی مہلت ہے ان کے لیے، اس کے بعد آپ ان کے ساتھ جہاد کریں، ان کے ساتھ قتال کریں۔ اور سب لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے کہ حج اکبر کے دن اللہ مشرکین سے بری الذمہ ہے اور اس کا رسول بھی، پس اگر تم توبہ کر لو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم اعراض کرتے ہو تو تم یقین رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجئے، ما سوا ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے اس معاہدہ کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ان سے ان کے معاہدہ کو اس کی مدت معینہ تک پورا کرو، بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ تو یہاں پر فرمایا کہ جن مشرکین نے آپ سے معاہدہ توڑا ہے ان کو 4 ماہ کی مہلت دیں، پھر ان کے ساتھ جہاد کریں، اور جنہوں نے معاہدے کو نہیں توڑا ان کے ساتھ آپ معاہدہ پورا کریں۔ پس جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم مشرکین کو جہاں پاؤ قتل کر دو، ان کو گرفتار کرو اور ان کا محاصرہ کرو، اور ان کی طاق میں ہر گھات کی جگہ بیٹھو۔ پس اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو ان کا راستہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت میں ارشاد یہ ہوا کہ جب حرمت والے مہینے گزر جائیں، یعنی جو ان کو کہا گیا کہ 4 ماہ تک چل پھر لو، تو جب یہ مدت گزر جائے پھر ان پر حملہ کریں، اور جو توبہ کر لیں یعنی ایمان لے آئیں، اعمال صالحہ کریں، ان سے آپ درگزر فرمائیں۔ اور اگر مشرکین میں سے کوئی شخص آپ سے پناہ طلب کرے تو آپ اسے پناہ دے دیجئے حتیٰ کہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر آپ اسے اس کے امن کی جگہ پہنچا دیجئے۔ یہ حکم اس لیے ہے کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين۔ اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک ان مشرکین کے ساتھ کیوں کر کوئی عہد کر سکتا ہے ما سوا ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا، تو جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تم بھی ان سے کیے ہوئے عہد کے پابند رہو، بے شک اللہ متقین کو پسند فرماتا ہے۔ ان کے عہد کا کیسے اعتبار ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ جب وہ تم پر غالب ہوں تو وہ نہ تمہاری رشتہ داری کا لحاظ کریں گے اور نہ تم سے کیے ہوئے عہد کا پاس کریں گے، وہ تمہیں صرف
اپنی زبانی باتوں سے خوش کرتے ہیں اور ان کے دل اس کے خلاف ہیں اور ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ یہاں پر ایک حیرانگی کی بات ہے، کفار کو کہا گیا کہ ان میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ فسق چھوٹا جرم ہے، شرک اور کفر بہت بڑا جرم ہے، تو کفار کو فاسق کیوں کہا گیا؟ اس کی مفسرین نے ایک وجہ بیان کی، کہتے ہیں کچھ کفار، کچھ مشرکین ایسے تھے، عقیدے کے اعتبار سے تو وہ کافر و مشرک تھے، لیکن عملی زندگی میں جو بھی ان کا عقیدہ تھا اس کے مطابق وہ عمل کرتے تھے، یعنی جھوٹ کو برا سمجھتے تھے، کسی کا مال کھانا برا سمجھتے تھے، کسی کو تکلیف پہنچانا بلا وجہ برا سمجھتے تھے، تو اس اعتبار سے ان میں فسق نہیں تھا۔ یہ مشرکین ایسے تھے کہ جو انہوں نے عقیدہ گھڑا ہوا تھا اس کے مطابق بھی یہ عمل نہیں کرتے تھے، اس کے مطابق بھی ان کا رویہ درست نہیں تھا، یعنی کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، اس کے باوجود لوگوں کے معاملات میں یہ فسق بھی کرتے تھے۔ انہوں نے تھوڑی قیمت کے عوض اللہ کی آیتوں کو فروخت کر دیا، پھر اللہ کے راستہ سے روکا، بے شک وہ بہت برے کام کرتے تھے۔ یعنی ان کو موقع ملا کہ قرآن سنیں، اس پر عمل کریں اور اس کو مان لیں، تو انہوں نے نہ مانا اور تھوڑے سے دنیا کے فائدے کی خاطر حضور کی حق کی دعوت کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ وہ نہ کسی مومن کی رشتہ داری کا لحاظ کرتے ہیں، نہ اس کے کسی عہد کا پاس کرتے ہیں، اور یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ بس اگر وہ توبہ کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں، اور ہم صاحبان علم کے لیے تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ عہد کرنے کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین پر طنز کریں تو تم کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے، شاید کہ وہ باز آ جائیں۔ یہاں بڑا اہم حکم آیت نمبر 12 ہے، فرمایا وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ، تمہارے دین پر طعن کریں، تمہارے دین کا مذاق اڑائیں، تمہاری اقدار کا مذاق اڑائیں، اللہ کا مذاق اڑائیں، معاذ اللہ، رسول کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مذاق اڑائیں، تو پھر ان کفر کے علم برداروں کے ساتھ لڑو، قتل کرو انہیں، پھر ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اس لیے یہ مسلمانوں کا حضور کی ناموس کے لیے اکٹھے ہو جانا، غصہ میں آ جانا، برانگیختہ ہو جانا ایسے ہی نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ اگر وہ طعن کریں تو پھر تم ان سے لڑائی کرو۔ اس لیے مسلمانوں پر لازم ہے اللہ اور اس کے رسول کی عزت کے لیے ہر وقت میدان میں تیار رہیں اور اس عزت پر پہرا دیں، چاہے اس کے لیے اپنی جانیں کیوں نہ قربان کرنا پڑ جائیں۔ کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور انہوں نے رسول کو بے وطن کرنے کا قصد کیا، اور پہلی بار جنگ کی انہوں نے ہی ابتدا کی تھی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ سو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے گا، ان کو رسوا کرے گا اور ان کے خلاف تمہاری مدد کرے گا، اور مومنوں کے دلوں کو ٹھنڈک پہنچائے گا اور ان کے دلوں کے غیظ کو دور فرمائے گا، اور اللہ جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بہت جاننے والا بے حد حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا تمہارا گمان یہ ہے کہ تم ایسے ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ اللہ نے ابھی تک تم میں سے ان لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے کامل طریقہ سے جہاد کیا ہو، اور انہوں نے اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا محرم راز نہ بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں کی خوب خبر رکھتا ہے۔ ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين۔ مشرکین کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اللہ کی مساجد تعمیر کریں، درآں حال یہ کہ وہ خود اپنے خلاف کفر کی گواہی دینے والے ہوں، ان کے اعمال ضائع ہو گئے اور وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو مساجد کی تعمیر کرنا اچھی بات ہے، لیکن پہلے ایمان لاؤ۔ اگر ایمان نہیں ہے
تو مساجد کی تعمیر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی مساجد صرف وہی لوگ تعمیر کر سکتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان لائے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرے، اور عن قریب یہی لوگ ہدایت یافتہ لوگوں میں سے ہوں گے۔ کیا تم نے حجاج کے پانی پلانے کو اور مسجد حرام کے آباد کرنے کو اس شخص کی نیکیوں کی مثل کر دیا جو اللہ اور روز قیامت پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہوں گے، اور اللہ ظلم کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں ہم تو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم تو مسجد حرام یعنی حرم کے انتظامات کرتے ہیں، یہاں مہمان نوازی کرتے ہیں، تو ہم بہت اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، ہمیں اور کسی عمل کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان لانے والا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اور اعمال صالحہ کرنے والا وہ تم سے بہت بہتر ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے، اگر عقیدہ درست نہیں ہے، چاہے تم حرم کے خدمت گزار بن جاؤ، چاہے تم حجاج کو پانی پلانے والے بن جاؤ، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ان اعمال کا۔ لہٰذا اے مشرکین مکہ، پہلے کفر چھوڑو، ایمان لاؤ، پھر حاجیوں کو پانی پلانے کا بھی ثواب ہوگا، پھر حرم شریف کی خدمت کرنے کا بھی ثواب ہوگا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کیا، اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ ان کا رب ان کو اپنی رحمت اور رضا کی خوشخبری دیتا ہے، اور ان جنتوں کی جن میں ان کے لیے دائمی نعمت ہے، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں، بے شک اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں۔ آیت نمبر 23 یہ بڑا اہم حکم ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپ دادا اور اپنے بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان پر ترجیح دیتے ہوں، اور تم میں سے جو لوگ ان کو دوست بنائیں گے تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ مسلمانوں کو کہا گیا ہے اگر تمہارے باپ، تمہارے بھائی، تمہارے خاندان کے لوگ ایمان پر کفر کو ترجیح دیتے ہیں تو ان کے ساتھ تم محبت نہ کرو، ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہاں سے واضح حکم آ گیا کہ کفار کے ساتھ محبت جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ کافر اپنا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ محبت جائز نہیں ہے، لین دین جائز ہے۔ حضور علیہ السلام نے لین دین فرمایا ہے، حضور علیہ السلام نے اپنے زیرہ رکھ کر طعام بھی لیا ہے 1 مہینہ کے ادھار پر۔ سرکار علیہ السلام نے بہت سے لین دین والے سودے کی، اس پر کثیر احادیث ہے۔ تو لین دین کرنا، معاہدے کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن قلبی محبت کفار کے ساتھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر ارشاد ہے اے رسول مکرم، آپ کہیے کہ اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں خطرہ ہے اور تمہارے پسندیدہ مکان تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہوں تو تم انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ 8 چیزیں جن کے ساتھ انسان فطرتی طور پر محبت کرتا ہے ان کا یہاں پر ذکر کر دیا گیا۔ جن چیزوں سے انسان کو عام طور پر محبت ہوتی ہے وہ کیا کیا ہیں؟ باپ دادا، اولاد، بھائی، بیویاں، رشتہ دار اور کمائے ہوئے مال اور تجارت اور رہائش۔ 8 چیزوں کو بیان کر دیا گیا جن کے ساتھ انسان کو محبت ہو سکتی ہے۔ اب ان سے محبت کرنے کو منع تو نہیں کیا گیا، ان سے محبت کریں، والدین سے محبت کریں، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ بچوں سے محبت کریں، اولاد سے محبت کریں، حضور نے خود محبت فرمائی، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حضور نے بڑی محبت فرمائی۔ بیویوں سے محبت بھی حضور نے فرمائی، بیوی کو شوہر سے، شوہر کو بیوی سے محبت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسی طرح اپنی فیملی کے ساتھ، اپنی کاسٹ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ محبت کرنے کا حکم ہے، کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں، بلکہ ذو رحم رشتہ داروں کے ساتھ تعلق ضرور نبھانے کا حکم ہے۔ مال کے ساتھ بھی محبت ہو سکتی ہے، کوئی حرج نہیں، اگر رزق حلال ہے، رزق حلال سے حاصل کیا ہوا مال ہے اور اس میں سے حقداروں کو ان کا حصہ دیا جا رہا ہے تو مال کے ساتھ بھی محبت ہو سکتی ہے۔
لیکن گھر کے ساتھ بھی محبت ہو سکتی ہے، لیکن ان سب چیزیں جن کے ساتھ انسان محبت کرتا ہے، ان کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر اگر غالب آ گئی، ان سے زیادہ محبت ہو گئی اور اللہ اور اس کے رسول یا اس کی راہ میں لڑنے کی محبت کم ہو گئی، تو فرمایا پھر اللہ کے امر کا انتظار کرو۔ امر سے مراد یہاں پر اللہ کا عذاب ہے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہے۔ کیا خلاصہ یہ ہوا، ان سب چیزوں سے محبت کریں، لیکن اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر محبت نہ کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ ہونی چاہیے۔ ان چیزوں کی محبت کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے تابع رکھو تو کوئی حرج نہیں ہے، اور ان محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر غالب کر دو گے تو پھر اللہ کے امر کا انتظار کرو، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں عطا فرماتا۔ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين۔ بے شک اللہ نے بکثرت مواقع پر تمہاری مدد فرمائی، اور غزوہ حنین کے دن بھی جب تمہاری کثرت نے تمہیں گھمنڈ میں مبتلا کر دیا تھا، حالانکہ اس کثرت نے تم سے کسی چیز کو دور نہیں کیا، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹھ پھیرتے ہوئے لوٹے۔ غزوہ حنین کے لیے مسلمانوں کا بہت بڑا لشکر گیا، اور کچھ نے یہ سمجھا کہ آج تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم تو بڑے غالب آنے والے ہیں، ہم تو بڑے طاقتور ہیں۔ تو ہوا یہ کہ مخالفین کی طرف سے زبردست تیروں کا حملہ ہوا، اور مسلمانوں کا لشکر ابتداً پسپا ہو گیا اور پیچھے کی طرف پلٹ گیا۔ پھر اللہ نے اپنے رسول پر طمانینت قلب نازل فرمائی اور ایمان والوں پر بھی، اور اس نے ایسے لشکر اتارے جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کو عذاب دیا، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی اور مسلمانوں کو کفار پر غلبہ عطا فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ جس کی چاہے توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد مہربان ہے۔ اے ایمان والو، تمام مشرک محض نجس ہیں، سو وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، اور اگر تم فقر کا خوف کرو تو اگر اللہ نے چاہا تو وہ تم کو عن قریب اپنے فضل سے غنی کر دے گا، بے شک اللہ بے حد جاننے والا بہت حکمت والا ہے۔ یہاں پر واضح فرما دیا گیا کہ مشرکین نجس ہیں، ان کو حرم کے قریب نہ آنے دو۔ اب جب مشرکین حرم کے قریب نہیں آئیں گے، حج کے موقع پر نہیں آئیں گے، یا عمرہ کے لیے نہیں آئیں گے جیسے پہلے آتے تھے، تو ظاہری بات ہے ان کے ساتھ جو تجارت تھی وہ نہیں ہو پائے گی۔ حج کے بہانے تجارتی قافلے بھی مشرکین کے آتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس بات کی پرواہ نہ کرو کہ تمہارا معاشی معاملہ خراب ہوگا، اللہ پر توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو اور فقر کا خوف نہ کرو، عن قریب اللہ تمہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ مسلمانوں کے لیے سبق ہے، اگر کفار اور مشرکین کے ساتھ تمہیں لین دین کرنی، تجارت کرنی، ضرور کرو، شوق سے کرو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر اس تجارت میں، اس لین دین میں تمہارے ایمان پر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو پھر چھوڑ دو اس تجارت کو، پھر نہ ڈرو فقر سے، پھر اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اس تجارت کو، ان کے ساتھ معاہدے کو ختم کرو، ان کے ساتھ ڈیل نہ کرو۔ اللہ تمہیں فقیر نہیں بنائے گا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں غنی فرما دے گا۔ ان لوگوں سے قتال کرو جو اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور نہ روز قیامت پر، اور نہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے حرام کیے ہوئے کو حرام قرار دیتے ہیں، اور نہ وہ دین حق کو قبول کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو کتاب دی گئی، تم ان سے قتال کرتے رہو حتیٰ کہ وہ ذلت کے ساتھ ہاتھ سے جزیہ ادا کر دیں۔ وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون۔ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ جیسے عیسائی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ایسے ہی یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو، جو اللہ کے نبی ہیں جن کا تذکرہ ہم شروع میں پڑھ چکے ہیں، حضرت عزیر علیہ السلام کو وہی جو 100 سال تک سوئے رہے تھے، یہودی انہیں اللہ کا بیٹا کہتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دونوں شرک کر رہے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائیوں نے کہا کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ محض ان کے منہ سے کہی ہوئی بے سر و پا باتیں ہیں۔ یہ اپنے سے پہلے کافروں کی کہی ہوئی باتوں کی مشابہت کرتے ہیں۔ ان پر اللہ کی پھٹکار، یہ کہاں اوندھے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے پادریوں اور درویشوں کو خدا بنا لیا، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ یہ صرف ایک خدا کی عبادت کریں، اس کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، وہ ان کے خود ساختہ شرکاء سے پاک ہے۔ اب انہوں نے اہل کتاب نے کیا کیا؟ اگر ان کے مذہبی رہنما کوئی ایسی بات کہتے جو کتاب کے خلاف ہے، کتاب میں جس چیز کو حرام کیا گیا یہ اس کو حلال کہتے، تو وہ کتاب کو چھوڑ کر ان کی بات مان لیتے۔ کتاب نے جس چیز کو حلال کیا یہ اس کو اگر حرام قرار دیتے تو یہ کتاب کو چھوڑ دیتے اور کتاب کے خلاف ان کا کہنا مانتے۔ حالانکہ دینی رہنماؤں کا کام یہ ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو واضح کر کے، سہل کر کے لوگوں کے ذہنوں میں اتارنا۔ یہ کسی دینی رہنما کا حق نہیں ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف اپنی مرضی سے مسئلہ گھڑ کے بیان کیا جائے۔ تو عیسائیوں اور یہودیوں کے مذہبی رہنما اور ان کے پادری وغیرہ اس طرح کیا کرتے تھے، اور یہ لوگ ان کی اندھی تقلید کیا کرتے تھے اسی طرح کی، جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی مخالفت ہوتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے ان کو شریک قرار دے لیا کہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی اطاعت کرنا شروع کر دی۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو ناگوار ہو۔ یعنی مدینہ کے چاند، نبی آخر الزمان سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چمکے گا ہی چمکے گا، اور ایسا چمکے گا کہ سارے عالم کو چمکا دے گا، چاہے کافروں کو کیسا ہی برا لگے، یہ نورانیت پھیلتی رہے گی۔ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس کو ہر دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکین کو ناگوار ہو۔ آج بھی اسلام غالب ہے۔ جی ہاں، ہم سوچتے ہیں نا کہ آج مسلمان زوال کا شکار ہیں، کفار ہم پر غالب آئے ہوئے ہیں۔ ظاہری طور پر ایسا ہی ہے کہ ہمارے کرتوتوں کی وجہ سے ہم ذلت ہمارے مقدر میں لکھ دی گئی ہے، ہمارے برے اعمال کی وجہ سے، لیکن دلائل کے اعتبار سے آج بھی اسلام ہی غالب ہے۔ آج بھی سٹرونگ اور مضبوط دلائل اسلام ہی کے ہیں۔ آج بھی عظیم الشان کتاب جو چیلنج کر رہی ہے، ایسی کوئی کتاب لا کے دکھاؤ، ایسی کوئی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ، ایک صورت بنا کے دکھاؤ، ایک آیت ہی بنا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو۔ آج بھی اس اعتبار سے غلبہ اللہ نے اسلام کو عطا فرمایا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک اہل کتاب کے بہت سے علماء اور درویش لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، اور جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کرتے ہیں اور اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو آپ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ سونا چاندی حلال ذریعے سے اکٹھا ہو تو اس کو رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شرط یہ ہے اس کا حق ادا ہوتا رہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہوتی رہے، غریبوں کو ان کا حصہ پہنچتا رہے۔ اگر غریبوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ دردناک عذاب کے متعلق یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی، میں نے سونے کی پازیب پہنی تھی، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ کنز ہے، یعنی ایسا خزانہ ہے جس پر یہ اس صورت میں سورہ برات میں عذاب کی وعید ہے، کیا یہ اس میں شامل ہے؟ تو حضور اسلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جو مال زکوٰۃ کی حد تک پہنچ گیا اور اس کی زکوٰۃ ادا کر دی گئی وہ کنز نہیں ہے۔ یہ سنن ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ یعنی جس مال کی زکوٰۃ ادا کر دی جائے وہ انسان کے لیے عذاب کا سبب نہیں ہے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے وہ مال پاک ہو جاتا ہے
اور اس مال کی وجہ سے جو عذاب آ سکتا ہے یا جو دنیا میں نحوست آ سکتی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے انسان کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ جس دن وہ سونا اور چاندی دوزخ کی آگ میں تپایا جائے گا، پھر اس سے ان کی پیشانیوں کو اور ان کے پہلوؤں کو اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا۔ یہ ہے وہ سونا اور چاندی جس کو تم نے اپنے لیے جمع کر کے رکھا تھا، سو اب اپنے جمع کرنے کا مزہ چکھو۔ بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب میں 12 مہینہ ہے۔ جس دن سے اس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی دین مستقیم ہے۔ سو ان مہینوں میں تم اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور تم تمام مشرکین سے قتال کرو جیسا کہ وہ تم سے قتال کرتے ہیں، اور یاد رکھو کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ مہینہ کو مؤخر کرنا محض کفر میں اضافہ کرنا ہے، اس سے کافروں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ وہ کسی مہینہ کو ایک سال حلال قرار دیتے ہیں اور اسی مہینہ کو دوسرے سال حرام قرار دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری کر لیں۔ پھر جس کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کو حلال کر لیں۔ ان کے برے کام ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير۔ اے ایمان والو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا جاتا ہے تو تم بوجھل ہو کر زمین سے چپک جاتے ہو؟ کیا تم نے آخرت کے بدلہ دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا ہے؟ سو دنیا کی زندگی کا نفع تو آخرت کے مقابلہ میں بہت تھوڑا ہے۔ اگر تم اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا اور تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا اور تم اس کو بالکل نقصان نہیں پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت میں اللہ کی راہ میں نکلنے سے مراد غزوہ تبوک کے لیے نکلنا ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت غزوہ تبوک کے لیے گئی۔ 30,000 کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ تبوک کے لیے گیا، لیکن منافقین بہانے بنا کر پیچھے رہ گئے اور کچھ مسلمان بھی پیچھے رہ گئے تھے، تو ان مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ضرور نکلو۔ پھر آیت نمبر 40 ہے آگے، اور یہ بڑی اہم آیت ہے۔ اس میں ارشاد ہے إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ ان کی مدد کر چکا ہے۔ اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو اللہ نے ان کی مدد کی ہے، اور اللہ نے پہلے بھی مدد کی تھی۔ پھر ترجمہ سنیے، إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو بے شک اللہ ان کی مدد کر چکا ہے جب کافروں نے ان کو بے وطن کر دیا تھا، درآں حال یہ کہ وہ دو میں سے دوسرے تھے جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اگر تم نے رسول کی مدد نہیں کی تو اللہ رسول کی مدد کر چکا ہے جب دو میں وہ دوسرے تھے۔ اب یہاں دو کون ہیں؟ ایک تو سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور دوسرے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو غار میں حضور کے ساتھ تھے، اور یہ ملول تھے، پریشان تھے، عرض کر رہے تھے یا رسول اللہ دشمن باہر آیا ہے، اگر اس نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر، ان دو کے بارے میں تو کیا کہتا ہے جن میں تیسرا خدا ہے؟ حضور نے تسکین دی کہ پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے آیت بھی ویسے ہی نازل فرما دی، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ،
جب وہ اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، یعنی صحابی سے فرما رہے تھے، لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحابیت کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ قرآن کا انکار تو کفر ہوگا نا، تو حضرت ابو بکر صدیق کی صحابیت قرآن نے اس مقام پر بیان فرمائی۔ پھر آپ دوسرے ہیں غار میں، اور دیکھیں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ میں سب سے پہلے آپ نے اسلام کی تبلیغ فرمائی، آپ کی تبلیغ پر سیدنا ابو بکر صدیق اسلام لائے، پھر ابو بکر صدیق تبلیغ کر رہے ہیں، حضور کے بعد دوسرے ابو بکر صدیق ہیں، ان کی دعوت پر عثمان غنی اسلام لائے، کثیر صحابہ اسلام لائے۔ سفر میں، سفر ہجرت میں حضور کے ساتھ دوسرے ابو بکر صدیق ہیں، غار میں حضور کے ساتھ دوسرے ابو بکر صدیق ہیں، مدینہ طیبہ میں جب سلطنت مدینہ منورہ قائم ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر پردہ فرماتے ہیں، تو سلطنت کو قائم فرمانے والے پہلے حضور ہیں، اور پھر حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ابو بکر صدیق ہیں۔ حضور قبر انور میں تشریف لے جاتے ہیں، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اسی حجرہ میں دفن ہونے والے دوسرے ابو بکر صدیق ہیں۔ اور ترمذی شریف کی حدیث ہے، قیامت کے دن حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے میں قبر سے اٹھوں گا اور میرے بعد دوسرے ابو بکر صدیق ہوں گے۔ اسی طرح ایک حدیث سنن ابو داؤد شریف میں بھی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا انبیاء میں سب سے پہلے میں اپنا قدم جنت میں رکھوں گا، اور امتوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو یہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کا ذکر ہے۔ پھر آگے ارشاد ہے، سو اللہ نے ان پر طمانینت قلب نازل کی اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد فرمائی جن کو تم نے نہیں دیکھا، اور کافروں کی بات کو نیچا کر دیا، اور اللہ کا دین ہی بلند و بالا ہے، اور اللہ بہت غلبہ والا، بڑی حکمت والا ہے۔ اللہ کی راہ میں نکلو، خواہ ہلکے ہو کر خواہ بوجھل ہو کر، اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو تو۔ اے رسول مکرم، آپ نے جس طرح نکلنے کے لیے کہا تھا، اگر وہ سہل الحصول مال ہوتا اور متوسط سفر ہوتا تو یہ منافقین ضرور آپ کے پیچھے چل پڑتے، لیکن دور دراز کا سفر ان کو بھاری لگا، اور عن قریب یہ اللہ کی قسمیں کھائیں گے کہ اگر ہم میں طاقت ہوتی تو ہم ضرور آپ کے ساتھ روانہ ہوتے۔ وہ اپنی جانوں کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اور اللہ جانتا ہے کہ بے شک وہ ضرور جھوٹے ہیں۔ یہ تبوکی کے متعلق آیات ہیں۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اے حبیب، اگر وہ سفر قریب کا ہوتا، زیادہ دور کا سفر نہ ہوتا، اور وہاں سے مال غنیمت حاصل ہونا بھی آسان نظر آ رہا ہوتا، تو یہ منافقین ضرور آپ کے ساتھ جاتے۔ کیا مطلب؟ کہ منافق جو ہوتا ہے اس کی نظر آسانیوں پر ہوتی ہے، اس کی نظر دنیا پر ہوتی ہے، لیکن جو مجاہد ہوتا ہے، جو مومن ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، اس کی نظر ان چیزوں پر نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر ہوتی ہے۔ عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين۔ غزوہ تبوک میں جانے سے پہلے کچھ منافقین نے آپ کے پاس آ کر معذرت پیش کی، بہانے کیے، ہمیں یہ مجبوری ہے، یہ مجبوری، ہم نہیں جا سکتے، آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ حضور جانتے تھے کہ یہ بہانے لگا رہے ہیں، ان کو مجبوری نہیں ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں اجازت دے دی اور انہیں کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، نہیں اگر تم جا سکتے تو نہ جاؤ۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ اللہ آپ کو معاف فرمائے، آپ نے انہیں غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کی کیوں اجازت دے دی؟ اگر آپ اجازت نہ دیتے تو آپ کو معلوم ہو جاتا کہ عذر پیش کرنے میں سچے کون ہیں، اور آپ جھوٹوں کو جان لیتے۔ جو لوگ اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے میں کبھی رخصت کی اجازت نہیں طلب کریں گے، اور اللہ متقین کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ سے وہی لوگ جہاد میں رخصت کی اجازت طلب کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ان کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک ہیں، پس وہ اپنے شکوک میں حیران ہوتے رہیں گے۔ اور اگر وہ جہاد کے لیے نکلنے کا ارادہ کرتے
تو اس کے لیے زاد راہ کی تیاری کرتے، لیکن اللہ کو ان کا نکلنا ناپسند تھا تو اس نے ان کو پست ہمت کر دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ بیٹھنے والوں یعنی بیماروں اور عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو وہ تم میں فساد زیادہ پھیلاتے اور تم میں فتنہ ڈالنے کے لیے بہت تیزی کے ساتھ تم میں افواہیں پھیلاتے، اور تم میں ان کے لیے باتیں سننے والے موجود ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ یعنی اگر یہ منافقین اگر ساتھ جاتے تو مسلمانوں کے لشکر میں طرح طرح کی افواہیں پھیلاتے اور لوگوں کو بدظن کرنے کی کوشش کرتے، اور ایسے بھی لشکر میں لوگ موجود ہیں جو ابھی نئے نئے اسلام میں آئے ہیں، ان کے عقیدے اتنے راسخ نہیں ہوئے، تو وہ ان کی باتوں سے اثر بھی لے سکتے تھے۔ بے شک انہوں نے پہلے بھی اوائل ہجرت میں فتنہ پھیلانے کی کوشش کی تھی، اور انہوں نے آپ کے لیے کئی تدبیریں الٹ پلٹ کی تھیں، حتیٰ کہ اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ کا دین غالب آ گیا، اور وہ اس کو ناپسند کرنے والے تھے۔ اور ان میں سے بعض یہ کہتے ہیں کہ مجھے جہاد سے رخصت کی اجازت دیجیے اور مجھے آزمائش میں نہ ڈالیے، سنو یہ فتنے میں گر چکے ہیں، اور بے شک جہنم کافروں کو ضرور محیط ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھلائی پہنچے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر آپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو پہلے ہی احتیاط کر لی تھی کہ جہاد میں نہیں گئے تھے، اور یہ خوشیاں مناتے ہوئے لوٹتے ہیں۔ آپ کہیے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ما سوا اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے، وہی ہمارا مالک ہے، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ آپ کہیے کہ تم ہماری دو بھلائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو۔ یہ آیت نمبر 52 ہے۔ دو بھلائیاں کون سی ہیں؟ یا تو جنگ میں شہادت ہوگی یا فتح ہوگی، غازی بن کر لوٹیں گے۔ تو اگر غازی بن کے لوٹیں تو یہ تو کامیابی ہے، لیکن اگر شہید ہو جائیں تو یہ بھی ناکامی نہیں ہے، یہ بھی کامیابی ہے۔ تم انتظار کرتے ہو کہ ہم شہید ہوں، تو ہم شہید ہو کر بھی ناکام نہیں ہیں، ہم پھر بھی کامیاب ہیں۔ آپ کہیے کہ تم ہماری دو بھلائیوں یعنی فتح یا شہادت میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہو، اور ہم تمہارے متعلق صرف اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ تمہیں اپنے پاس سے عذاب پہنچاتا ہے یا ہمارے ہاتھوں عذاب دلواتا ہے، سو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ آپ کہیے کہ تم اللہ کی راہ میں خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ تو منافقین میں سے ایک مالدار منافق حضور کے پاس آیا کر کہنے لگا کہ میں جہاد پر تو نہیں جاؤں گا، آپ مجھ سے مال لے لیں، اور بڑے عجیب قسم کے اس نے عذر پیش کیا کہ میں اس وجہ سے نہیں جا رہا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی کہ تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا کیونکہ تم فاسق ہو۔ فاسق معنی یہاں پر کافر، نفاق ہے نا دل میں، تو نفاق کی وجہ سے ایمان نہیں، تو جب تمہارا ایمان ہی نہیں ہے تمہارا دیا ہوا بھی قبول نہیں کیا جائے، اس کا تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ان کے خرچ کیے ہوئے کو صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا گیا کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے تھے، اور صرف سستی اور کاہلی کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے، اور اللہ کی راہ میں صرف ناخوشی سے خرچ کرتے تھے۔ سو ان کے مال اور اولاد سے آپ متعجب نہ ہوں، اللہ یہ ارادہ فرماتا ہے کہ ان کو ان کے مال اور ان کی اولاد کے سبب سے دنیا کی زندگی میں عذاب دے، اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کفر کرنے والے ہوں، اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں، لیکن وہ تقیہ کرتے ہیں کہ تم ان سے مشرکوں جیسا سلوک نہ کرو۔ تقیہ کیوں کرتے؟ تقیہ کیا کرتے ہیں؟ یعنی تمہیں کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں لیکن مسلمان ہیں نہیں، تو یہ وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے تاکہ یہ مشرکوں کے ساتھ جیسے جہاد وغیرہ ہوتا ہے تو یہ منافقین محفوظ رہیں اور تحفظ میں رہیں، اور انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ اور وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ بے شک وہ ضرور تم میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں، لیکن وہ تقیہ کرتے ہیں۔ اگر انہیں کوئی پناہ کی جگہ مل جائے یا تہہ خانے یا دخول کی کوئی بھی جگہ، تو وہ اس میں تیزی سے رسیاں توڑاتے ہوئے گھس جائیں گے، اور ان میں سے بعض وہ ہیں جو صدقات کی تقسیم میں آپ پر اعتراض کرتے ہیں، اگر ان کو ان صدقات سے دے دیا جائے تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، اور اگر ان کو ان صدقات سے نہ دیا جائے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔
جنگ حنین سے واپسی پر جارانہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے تو منافقین میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا اعدل اعدل یا محمد، اے محمد انصاف کیجیے، استغفر اللہ، حضور کے بارے میں کہہ رہا ہے اے محمد انصاف کیجیے۔ وہ حدیث شریف کیا حضرت جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنین سے واپسی پر جارانہ میں تھے، اسی اثناء میں ایک شخص آپ کے پاس آیا، درآں حال یہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑے میں چاندی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مٹھی بھر بھر کر لوگوں کو دے رہے تھے۔ اس شخص نے کہا اے محمد عدل کیجئے۔ آپ نے فرمایا تمہیں عذاب ہو، اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ حضور سے بڑھ کر بھی کوئی عدل کرنے والا ہے؟ اگر میں عدل نہیں کروں گا تو کون عدل کرے گا؟ اگر میں عدل نہ کرتا تو میں اپنے مشن میں ناکام اور نامراد ہو جاتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے میں اس شخص کو قتل کر دوں جو حضور کے بارے میں کہہ رہا ہے، حضور کی عدل پر، حضور کی تقسیم پر جو اعتراض کر رہا ہے، حضور مجھے اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں۔ آپ نے فرمایا معاذ اللہ، کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ میں اپنے اصحاب کو قتل کرتا ہوں۔ یہ شخص اور اس کے اصحاب قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان کے گلوں سے نیچے نہیں اترتا، اور یہ لوگ قرآن سے اس طرح صاف نکل جائیں گے جس طرح تیر نشانے سے نکل جاتا ہے۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، میں نے دیکھ کر اس کا ترجمہ کیا تاکہ کوئی خطا نہ ہو جائے، کوئی لفظ بیچ میں سے رہ نہ جائے۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ حضور کی تقسیم پر، حضور کی اداؤں پر اور حضور کی ذات پر اعتراض کرنے والے کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا؟ یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ ذات مصطفیٰ کے معاملے میں بہت محتاط رہیں، کہیں بھولے سے بھی کوئی جملہ نازیبا زبان سے نہ نکلے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کی تعظیم نصیب فرمائے اور حضور کی بے ادبی اور حضور کے بے ادبوں دونوں سے محفوظ فرمائے۔ اور اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے۔ آیت کا ذرا متن سنیے گا، ذرا آیت سنیے گا وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اگر وہ اس پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے۔ دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی عطا کو یہاں اکٹھا بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ بھی عطا فرماتا ہے، اس کا رسول بھی عطا فرماتا ہے۔ فرق یہ ہے اللہ ذاتی مال سے عطا فرماتا ہے، حضور اللہ کی عطا کیے ہوئے میں سے اس کی اجازت سے عطا فرماتے ہیں، لیکن عطا حضور بھی فرماتے ہیں۔ قرآن کی آیت اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اگر وہ اس چیز پر راضی ہو جاتے جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دی ہے اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، ان قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے اور ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ غور سے سنتے جائیں، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، عن قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں عطا فرمائیں گے اور ہم اللہ ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں ترغیب دی گئی ہے کہ یوں کہنا چاہیے کہ عن قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے۔ ترغیب ہے اس آیت میں، عن قریب اللہ اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائیں گے، اور اللہ اور اس کے رسول کے دینے میں بہرحال فرق ہے۔ اللہ کے دینا، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، اللہ کا دینا اپنی مرضی سے ہے، اپنے ذاتی مال سے ہے اور اپنے ذاتی اختیار سے ہے، اور حضور کا دینا اللہ کی عطا، اس کی اجازت، اس کے اذن سے ہے۔ لیکن یہ کہنا کہ اللہ اور اس کا رسول ہمیں عطا فرمائیں گے، بھئی یہ کوئی شرک نہیں ہے، یہ تو قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے۔ لہٰذا مسلمانوں پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہوئے بڑی احتیاط کریں میرے بھائی، کہیں ایسا نہ ہو ہم اپنے ہی کلمہ گو مسلمان بھائیوں کو مشرک ٹھہراتے رہیں۔
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم۔ زکوٰۃ کے مصارف صرف فقراء اور مساکین ہیں اور زکوٰۃ کی وصول یابی پر مامور لوگ ہیں، اور جن کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا مقصود ہو، اور جن غلاموں کو آزاد کرنا ہو، اور مقروض لوگ، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافرین۔ یہ اللہ کی جانب سے ایک فریضہ ہے، اور اللہ بہت علم والا ہے، بے حد حکمت والا ہے۔ یہ آیت نمبر 60 ہے سورۃ توبہ کی۔ اس میں مصارف زکوٰۃ بیان ہو رہے ہیں کہ کن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ تو 8 لوگ یہاں پر بیان ہوئے جن کو ہم زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں۔ پہلا ان میں فقیر ہے، فقراء۔ فقیر کون ہے؟ جس کے پاس اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں، حاجات اصلیہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے علاوہ جس کے پاس 200 درہم یا 52.5 تولہ چاندی کی رقم جس کے پاس نہیں ہے تو وہ فقیر ہے، اور جس کے پاس اپنی ضرورت کی اشیاء بھی نہیں ہیں وہ ہے مسکین۔ فقراء کے بعد اگلا کیا ہے؟ مسکین، یعنی فقیر سے بھی زیادہ جو غریب ہے۔ بعض نے یہ ڈیفینیشن الٹ کی ہے، جو میں نے فقیر کا معنی کیا بعض نے وہ مسکین کا کر دیا بعض نے، اور جو مسکین کا میں نے معنی کیا وہ فقیر کا کر دیا۔ خیر جیسے بھی ہو، فقیر اور مسکین کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد عاملین، وہ جو زکوٰۃ کی وصولی یابی پر مامور ہیں، تو ان کو وہ جو محنت مشقت کر رہے ہیں تو زکوٰۃ میں سے ہی ان پر خرچ کیا جا سکتا ہے۔ خیر اس کی ایک حد ہے، یہ نہیں کہ آپ سارا انہی پر خرچ کر دیں، تو ان کو ایک لمٹ میں رہتے ہوئے ان پر خرچ کیا جائے گا۔ والمؤلفۃ قلوبہم، اور جن لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنا ہو ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ وفی الرقاب، غلاموں کو آزاد کروانا۔ تو اب تو غلامی کا دور نہیں ہے، لیکن اگر غلامی کا دور پہلے تھا یا کبھی دوبارہ اگر ایسا ہو تو جو غلام آزاد ہونا ہو تو یا مکاتب ہوا ہو، جس کو مالک نے کہا اتنے پیسے تو مجھے دے گا تو میں تجھے آزاد کر دوں گا، تو اس کے پیسے ادا کر کے اس کو آزاد کرانے کے لیے بھی زکوٰۃ کی رقم خرچ کی جا سکتی ہے، کسی بھی مسلمان غلام کو آزاد کروانے کے لیے۔ پھر ارشاد ہوا والغارمین، یعنی مقروضوں کا قرض ادا کرنے کے لیے۔ کوئی شخص اپنی ضروریات کی وجہ سے مقروض ہو گیا تو اب اس کا قرض ادا کرنے کے لیے بھی زکوٰۃ میں سے آپ پیسے خرچ کر سکتے ہیں۔ پھر ارشاد ہوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ فی سبیل اللہ سے مراد وہی ہے، دیکھیں ایک فی سبیل اللہ کا معنی ہمارے اردو پنجابی میں لیا جاتا ہے، فی سبیل اللہ کا مطلب کیا؟ کوئی بھی نیکی کا کام وہ فی سبیل اللہ ہے، تو یہاں پر وہ نہیں ہے۔ اگر صرف یہ معنی ہوتا نا کہ کوئی بھی نیکی کا کام تو فی سبیل اللہ آپ وہاں پر زکوٰۃ خرچ کرتے ہیں، تو پھر یہ 8 مصارف بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، پھر صرف فی سبیل اللہ ہی کہا جاتا۔ یہ جتنے بھی باقی 7 کام ہیں وہ بھی تو نیکی کا ہی کام ہے نا۔ تو یہ جو فی سبیل اللہ کہا گیا اس کا خاص معنی ہے، تو فقہاء نے کہا کہ فی سبیل اللہ جس کے لیے کہا گیا زیادہ تر وہ ہے جہاد، جہاد پر جو مجاہدین جا رہے ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے، اور وہ ابن سبیل مسافر پر بھی زکوٰۃ کا پیسہ خرچ ہو سکتا ہے۔ لیکن مسافر جو مالدار مسافر ہے اور حالت سفر میں اس کے پاس نہیں ہے، کریڈٹ کارڈ بھی نہیں تھا، والیٹ بھی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں، کچھ ایسی صورتحال بن گئی، تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، اگرچہ گھر پہ وہ مالدار لیکن یہاں پر وہ فقیر ہو گیا ہے، تو اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو زکوٰۃ میں سے اس کی ہیلپ کی جا سکتی ہے، لیکن ضرورت سے زائد اس کو مال نہیں دیا جا سکتا کیونکہ وہ فقیر نہیں ہے، بس جتنی ضرورت ہے اتنا ہی مال اس کو دیا جائے گا۔ تو یہاں پر آیت نمبر 60 میں مصارف زکوٰۃ بیان ہوئے جن کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پھر اگلی آیت میں ارشاد ہے اور بعض منافقین نبی کو ایذا پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کانوں کے کچے ہیں، آپ کہیے کہ وہ تمہاری بھلائی کے لیے ہر ایک کی بات سنتے ہیں، وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور مومنین کی باتوں کی تصدیق کرتے ہیں، اور تم میں سے ایمان والوں کے لیے رحمت ہیں، اور جو لوگ رسول اللہ کو ایذا پہنچاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔
نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ، حضور کا دروازہ سب کے لیے کھلا رہتا تھا، کوئی بھی حضور کے پاس آتا، ایمان والا آتا، منافق آتا، کافر آتا، حضور کی کوشش تھی میں سب کو جنت میں لے کر جاؤں، سب کو ہدایت کے راستے پر لے آؤں۔ منافقین آتے، حضور ان کی بھی بات پوری توجہ سے سنتے، ایمان والوں کی بات تو سننی ہی تھی، تو منافقین کہتے یہ تو کان کے کچے ہیں، یعنی ہر کسی کی بات سنتے۔ کان کا کچا ہمارے یہاں کس کو کہتے ہیں؟ جو ہر کسی کی بات سن کر اس کے پیچھے چل پڑے ہو گیا، اس کی بات پر اعتماد کر لے، تو وہ کہتے ہیں یہ کان کے کچے ہیں، یعنی معاذ اللہ ان کو صحیح سچے اور جھوٹے کی پہچان نہیں ہے، معاذ اللہ۔ اللہ فرماتا نہیں میرے حبیب کان کے کچے نہیں ہیں، وہ تم پر رحمت ہیں، وہ رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے توجہ سے تمہاری بات سنتے ہیں، انہیں پتہ ہے حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ اے مسلمانوں، منافقین تمہیں راضی کرنے کے لیے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں، حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ ان کو راضی کرتے اگر وہ مومن تھے۔ یہاں بھی دیکھیں کس انداز میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے مومنوں تمہیں یقین دلانے کے لیے منافقین قسمیں کھاتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہم مسلمان ہیں، حالانکہ مسلمان تھے نہیں، تو مسلمانوں کو یقین دلانے کے لیے قسمیں کھاتے ہیں، تو اللہ فرما رہا ہے اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ یہ اسے راضی کریں، کہ وہ ان کو راضی کریں گے۔ لیکن یہاں پر جو ضمیر ہے نا حق ان یردوہ، تو ضمیر واحد کی ہے کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ حقدار ہیں کہ وہ انہیں راضی کریں کہنا چاہیے، لیکن کہا اسے راضی کریں، اسے۔ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ایک ضمیر ہے، یعنی جو اللہ کے رسول کو راضی کرتا ہے وہ اللہ کو بھی راضی کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک کو راضی کرے ایک کو ناراض کر لے، یا ایک کو راضی کر کے دوسرے کو ناراض کر لے تو دوسرا بھی راضی رہے گا۔ یہ دونوں جگہ معاملہ بنا کے رکھنا پڑے گا، اللہ کی بھی ماننی پڑے گی، اس کے رسول کی بھی ماننی پڑے گی، پھر ہی رضا حاصل ہوگی۔ تو فرمایا حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس کے زیادہ حقدار تھے کہ وہ ان کو راضی کرتے اگر وہ مومن تھے۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ میں عرض کروں یہاں آپ غور کرتے جائیے گا، اس سورہ انفال کے شروع میں بھی میں نے کہا تھا، سورہ انفال میں بھی اور سورہ توبہ میں بھی جا بجا اللہ اور اس کے رسول کا اکٹھا ذکر آیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اکٹھی رضا کا ذکر آیا ہے۔ پھر یہ آیت نمبر 62 میں، اور یہاں کیا ہے آیت نمبر 63 میں، من یحادد اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے، یہ نہیں کہ اللہ کی مخالفت کرے رسول کی، دونوں کا ذکر آیا۔ کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، یہ بہت بڑی رسوائی ہے۔ منافقین اس سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر ایسی صورت نازل ہو جائے گی جو مسلمانوں کو منافقوں کے دل کی باتوں کی خبر دے دے گی۔ آپ کہیے تم مذاق اڑاتے رہو، بے شک اللہ اس چیز کو ظاہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو، اور اگر آپ ان سے ان کے مذاق اڑانے کے متعلق سوال کریں تو وہ ضرور یہ کہیں گے ہم تو محض خوش طبعی اور دل لگی کرتے تھے۔ آپ کہیے کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں کا اور اس کے رسول کا مذاق اڑاتے تھے؟ اب عذر نہ پیش کرو، بے شک تم اپنے ایمان کے اظہار کے بعد کفر کر چکے ہو۔ اگر ہم تمہاری ایک جماعت سے اس کی توبہ کی وجہ سے درگزر کر لیں تو بے شک ہم دوسرے فریق کو عذاب دیں گے، کیونکہ وہ مجرم تھے، وہ کفر اور مذاق اڑانے پر اصرار کرتے تھے۔ یہاں سے معلوم ہو گیا جو اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑائے، جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کسی چیز کا مذاق اڑائے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اگر ایماندار ہے تو اس مذاق اڑانے کی وجہ سے وہ بھی کافر اور مرتد ہو جائے گا۔ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون۔ منافق مرد اور منافق عورتیں نفاق میں سب ایک دوسرے کے مشابہ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور نیکی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ ہاتھوں کو بند رکھنے کا مطلب بخل کرنا، کنجوسی کرنا، اور اپنے ہاتھوں کو بند رکھتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا سو اللہ نے بھی
ان کو چھوڑ دیا، بے شک منافقین ہی فاسق ہیں۔ اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور کفار کو دوزخ کی آگ کی وعید سنائی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ان کے لیے کافی ہے، اور اللہ نے ان پر لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اے منافقو، تم ان لوگوں کی مثل ہو جو تم سے پہلے تھے، وہ تم سے زیادہ قوت والے تھے اور تم سے زیادہ مالدار اور اولاد والے تھے، سو انہوں نے اپنے حصہ سے فائدہ اٹھایا تو تم نے بھی اپنے حصہ سے فائدہ حاصل کر لیا، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں نے اپنے حصہ سے فائدہ حاصل کیا تھا، اور تم بھی فضول کاموں میں مشغول ہو گئے جیسا کہ وہ فضول کاموں میں مشغول ہو گئے تھے۔ ان لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے اور وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ آیت نمبر 69 ہے۔ یہاں پر منافقین کی برائیاں بیان ہوتے ہوتے ایک چیز کیا بیان ہوئی؟ فضول کاموں میں مشغول ہونا۔ آج ہم غور کریں، یہ سیل فون نے ہمیں کتنے فضول کاموں میں مشغول کر دیا، کتنا وقت ہمارا برباد ہو رہا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار فون کے آنے کی وجہ سے ہمارا وقت بچ گیا۔ ہاں، وہ جو اصل میسج ہوتا تھا یا بات ہوتی تھی وہ والا وقت تو بچ گیا ہے، لیکن اور جو فضولیات اس کے اندر آ گئی وہ ہمارے وقت کو برباد کر رہا ہے۔ تو منافقین کی یہ خصوصیت تھی، وہ اپنا وقت ضائع کرتے تھے۔ کیا ان لوگوں کے پاس ان سے پہلے لوگوں کی خبر نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم کی اور عاد اور سمود کی اور ابراہیم کی قوم کی اور اصحاب مدین کی اور ان کی جن کی بستیوں کو الٹ دیا گیا تھا، ان کے پاس ان کے رسول معجزات لے کر آئے تھے، سو ان پر ظلم کرنا اللہ کے شایع نشان نہیں تھا، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ تو یہاں تک اس رکوع میں منافقین کے متعلق بیان ہوا، اور اس سے آگے اس کا الٹ یعنی مومنوں کے متعلق بیان ہو رہا ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله ان اللہ عزیز حکیم۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے کارساز ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، انہی لوگوں پر عن قریب اللہ رحم فرمائے گا، بے شک اللہ بہت غلبہ والا بے حد حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور دائمی جنتوں میں پاکیزہ رہائش گاہوں کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کی رضا ان سب سے بڑی ہے اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اے نبی، کافروں اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پر سختی کیجئے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ منافق اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کہا، حالانکہ بے شک انہوں نے کلمہ کفریہ کہا ہے اور وہ اپنے اسلام کے بعد کافر ہو گئے، اور انہوں نے اس کام کا قصد کیا جو ان کو حاصل نہ ہو سکا، اور ان کو صرف یہ ناگوار گزرا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا، بس اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر وہ اعراض کریں تو اللہ دنیا اور آخرت میں ان کو دردناک عذاب دے گا، اور ان کے لیے زمین میں کوئی کارساز اور مددگار نہیں ہوگا۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت جلاس بن سوید کے متعلق نازل ہوئی۔ اس نے کہا تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں، اگر وہ برحق ہے تو ہم لوگ گدھے سے بھی بدتر ہیں۔ یہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ بات کی۔ اس کی بیوی کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے نے یہ بات سن لی۔ اس نے کہا، اے اللہ کے دشمن، تو نے جو کچھ کہا ہے میں ضرور رسول اللہ کو اس کی خبر پہنچاؤں گا۔ اگر میں نے ایسا نہیں کیا تو ضرور مجھ پر کوئی آفت آ پڑے گی، ورنہ تیری گرفت کی جائے گی۔
نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جلاس کو بلا کر پوچھا. اب وہ سوتیلے بیٹے نے جا کر حضور کو ساری بات بتا دی. حضور نے جلاس کو بلا لیا اور آپ نے اس سے پوچھا اے جلاس کیا تم نے ایسا ایسا کہا تھا؟ تو جلاس نے قسم کھائی کہ اس نے یہ نہیں کہا تھا. یہ قسم کھا لی. اب وہ جو ننھے صحابی تھے وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اس نے کہا ہے، اور یہ کہہ رہا نہیں جی میں نے نہیں کہا. تو تب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی. جلاس نے توبہ کی، کیونکہ آگے حکم ہے نا اگر وہ توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. تو جلاس نے توبہ کی اور حضور علیہ السلام نے اس ننھے صحابی سے فرمایا کہ دیکھو تمہاری تائید میں، تمہارے حق میں قرآن کریم کی آیت نازل ہو گئی. اس آیت میں ایک اور اہم مسئلہ بیان ہوا. وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ. پھر وہی مضمون، اور ان کو صرف یہ ناگوار گزرا اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. ایک قتل ہوا، قتل خطا، یعنی جان بوجھ کر نہیں مارا گیا، قتل خطا ہوا تو اس کی دیت میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 12,000 درہم کی ادائیگی کی. تو مقتول جو پارٹی تھی ان کو یہ فیصلہ پسند نہیں ہوا تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی. کیا انہیں یہ برا لگا، یہ ناگوار ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا. اب دینے والا کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات ہے، لیکن حضور کے دینے کو اللہ نے کہا ہے اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے انہیں غنی کر دیا. تو اللہ کی عطا سے اللہ کے رسول بھی عطا فرماتے ہیں. اللہ کے رسول بھی صرف عطا نہیں فرماتے بلکہ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ غنی کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے آگے ارشاد ہے اور ان میں سے بعض منافقین وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہم کو اللہ نے اپنے فضل سے مال دیا تو ہم ضرور بضرور صدقہ کریں گے اور ضرور بضرور نیکوکاروں میں سے ہو جائیں گے. بس جب اللہ نے اپنے فضل سے انہیں مال عطا کیا تو انہوں نے اس میں بخل کیا اور انہوں نے پیٹھ پھیر لی، ترآں حال یہ کہ وہ اعراض کرنے والے تھے. سو اس کے بعد اللہ نے ان کے دلوں میں اس دن تک کے لیے نفاق ڈال دیا جس دن وہ اس کے حضور پیش ہوں گے، کیونکہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا اور اس لیے بھی کہ وہ جھوٹ بولتے تھے. کیا انہیں یہ معلوم نہیں کہ اللہ ان کے دل کے راز کو اور ان کی سرگوشیوں کو بھی جانتا ہے، اور بے شک اللہ تمام غیبوں کو بہت زیادہ جاننے والا ہے. بے شک جو منافق خوشی سے صدقہ دینے والے مومنوں کو طعنہ دیتے ہیں اور ان کو جن کے پاس صدقہ کے لیے اپنی محنت کی مزدوری کے سوا اور کچھ نہیں ہے، سو وہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کو ان کے مذاق اڑانے کی سزا دے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو منافقین کی برائیوں میں سے ایک برائی یہ بھی بیان ہو گئی کہ جو غریب صحابہ تھے، محنت مزدوری کرنے والے، وہ اپنے تھوڑے سے مال میں سے صدقہ پیش کرتے تو یہ ان کا مذاق اڑاتے. حالانکہ ان کا تھوڑا سا صدقہ جو ہوتا تھا وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقبول ہوتا تھا کہ بڑی محبت اور محنت سے انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں گے تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا. یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. مدینہ منورہ میں جب حضور تشریف لائے، ایک طرف تو کفار ہیں اور ایک طرف مسلمان ہیں اور ایک بیچ میں منافقین ہیں. منافقین نے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کو نہایت تکلیف پہنچائی، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بڑے غم پہنچائے. تو اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں کہہ رہا ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، چاہے 70 بار استغفار کریں، میں نے انہیں معاف نہیں کرنا. اب یہاں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تو استغفار کرنے سے بھی کسی کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا. بھئی یہ بات نہیں ہے، معاملے کو سمجھے تو صحیح.
یہاں کیا بیان ہو رہا ہے؟ ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اب کیا کیا تھا انہوں نے؟ یہ حضور کے ساتھ منافقت کر رہے تھے، تو حضور کے ساتھ جو حضور کو تکلیف پہنچائی اس کو کہا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضور سے فرمایا میں نے معاف نہیں کروں گا، تو حضور کی محبت میں فرمایا ہے کہ اے حبیب انہوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی ہے، اس لیے آپ کہیں گے بھی تو میں انہیں معاف نہیں کروں گا۔ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں یا نہ کریں، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتبہ بھی مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کو ہرگز نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا بالحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون۔ جنگ میں رسول اللہ سے پیچھے رہ جانے والے اپنے بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے، اور انہوں نے اس کو ناپسند کیا کہ وہ اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کریں، اور انہوں نے کہا گرمی میں نہ نکلو۔ آپ کہیے کہ جہنم کی آگ اس سے بہت زیادہ گرم ہے اگر وہ سمجھتے۔ تو غزوہ تبوک جس موسم میں ہوا وہ شدید گرمی کا موسم تھا، تو منافقین کہتے تھے گرمی کا موسم ہے یہی رہو نہ نکلو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب انہیں کہہ دے یہ گرمی تو معمولی گرمی ہے، دوزخ کی شدید گرمی ہے، بچو اس آگ سے۔ پھر ارشاد ہوا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، بس ان کو چاہیے کہ ہنسے کم اور روئیں زیادہ، یہ ان کاموں کی سزا ہے جو وہ کرتے تھے۔ اے منافقو تھوڑا ہنسو، زیادہ رویا کرو۔ ویسے بھی یہ ایمان والوں کو بھی حکم ہے کہ ہنسنا کم چاہیے، رونا زیادہ چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، اے لوگو روو، اگر تم کو رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کر کے روو۔ اے لوگو روو، اگر رونا نہ آئے تو کوشش کر کے رو لو، بتکلف رو لو۔ بتکلف بھی رونا آ جائے تو یہ بھی بڑے کمال کی چیز ہے، کیونکہ دوزخی دوزخ میں روئیں گے حتیٰ کہ ان کے آنسو ان کے چہروں پر اس طرح بہیں گے گویا کہ وہ نہریں ہیں، حتیٰ کہ ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے، پھر ان کا خون بہنے لگے گا، اور وہ خون اتنا زیادہ بہہ رہا ہوگا اگر اس میں کشتی چلائی جائے تو وہ چل پڑے گی۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے۔ تو اللہ کے خوف سے، اس کے عذاب سے رونا چاہیے، اس خوف سے، عذاب کے ڈر سے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے، رونے والی آنکھ عطا فرمائے، نرم دل عطا فرمائے۔ پھر ارشاد ہے اے رسول مکرم، اگر اللہ آپ کو ان منافقوں کے کسی گروہ کی طرف واپس لائے اور یہ آپ سے جہاد میں جانے کی اجازت طلب کریں تو آپ ان سے کہیں اب تم کبھی بھی میرے ساتھ نہ جا سکو گے اور کبھی میرے ہمراہ دشمن سے قتال نہیں کرو گے، تم پہلی بار بیٹھے رہنے پر راضی ہوئے، سو اب پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اب یہ آیت نمبر 84 میں بڑا اہم حکم ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اور جو ان میں سے مر جائے، ان میں سے کون؟ منافقین میں سے، اور جو ان میں سے مر جائے تو آپ ان میں سے کبھی کسی کی نماز جنازہ نہ پڑھیں اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہوں، بے شک انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور یہ نافرمانی کی حالت میں مرے۔ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی یہ جب مرا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے کو، اس کے جو بیٹے تھے یہ صحابی تھے، عبداللہ بن ابی جو تھے، یعنی حضرت عبداللہ جو تھے، عبداللہ بن ابی کے بیٹے، یہ صحابی تھے، یہ مخلص ایمان والے تھے۔ تو جب ان کا باپ منافق مرا جو منافقوں کا سردار تھا، تو حضور علیہ السلام نے ان کو اپنا کرتا عطا فرمایا کہ اس میں اپنے باپ کو کفنا دینا، اور حضور علیہ السلام ان کے جنازہ کے لیے بھی تشریف لے گئے۔ یہاں پر
حدیث مبارکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب عبداللہ بن ابی فوت ہو گیا تو اس کے فرزند حضرت عبداللہ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے پاس آئے. آپ نے انہیں اپنی قمیص دے کر یہ فرمایا کہ اس میں اس کو کفن دیا جائے. پھر آپ اس کی نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے. حضرت عمر بن خطاب نے آپ کا دامن پکڑ کر کہا آپ اس کی نماز پڑھا رہے ہیں، حالانکہ وہ منافق تھا اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے. ہم پیچھے پڑھ چکے نا کہ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں اللہ انہیں معاف نہیں فرمائے گا. تو حضرت عمر وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ان کے لیے استغفار کرنے سے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اور فرمایا ہے آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں. یہی ہے نا ترجمہ، ہم پڑھ چکے ہیں نا. آپ ان کے لیے استغفار کریں یا ان کے لیے استغفار نہ کریں. اگر آپ ان کے لیے 70 بار استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا. تو حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے یہ فرمایا، اور ساتھ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا میں 70 سے زیادہ استغفار کروں گا. اللہ نے کہا نا 70 بار بھی استغفار کریں گے تو میں نہیں بخشوں گا، میں 70 بار سے زیادہ استغفار کروں گا. پھر رسول اللہ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور ہم نے آپ کے ساتھ اس کی نماز جنازہ پڑھی. پھر آپ پر یہ آیت نازل ہو گئی. یہ صحیح بخاری میں ہے. اب حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھا دی، صحابہ نے نماز پڑھ لی تو اللہ نے فرمایا آپ آئندہ کسی منافق کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے اور نہ کسی کی قبر پر آپ کھڑے ہوں گے. اب یہاں پر کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں حضور کے علم شریف پر، حضور کے اختیار پر. تو میرے بھائی ذات مصطفیٰ یہاں بات کرنا بڑا نازک معاملہ ہے. آپ اس کی برکات دیکھیں حضور نے جو کیا، اس کا فائدہ کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی، حضور نے کیوں ایسا کیا. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے استغفار اس لیے کی کہ اللہ نے استغفار سے منع نہیں کیا تھا. جنازہ اس لیے پڑھایا کہ اللہ نے جنازہ پڑھانے سے منع نہیں کیا تھا. حضور نے کرتا اس لیے عطا فرمایا اللہ نے اس سے منع نہیں کیا تھا. جو حضور نے کیا اللہ کے کسی حکم کی نافرمانی نہیں کی، لیکن جو کیا ہے اس کا فائدہ یہ ہوا کہ اس کی قوم کے 1000 افراد مسلمان ہو گئے. 1000 افراد مسلمان ہو گئے. اور پھر حضور اسلام نے اس کے بیٹے جو صحابی تھے، مخلص صحابی تھے، ان کی دلجوئی کے لیے کیا ہے. تو حضور کے ہر عمل کی ہزارہا حکمتیں ہیں. حضور کے عمل پر اعتراض کرنا اور شان مصطفیٰ میں کمی کرنے کی کوشش کرنا یہ ایمان والے کے شایان شان نہیں ہے. اللہ ہمیں حضور کی عظمتیں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ارشاد ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ، آپ ان کے اموال اور اولاد پر تعجب نہ کریں. اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے ان کو دنیا میں عذاب دے اور حالت کفر میں ان کی جانیں نکلیں. اور جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ جہاد کرو تو ان میں سے متمول لوگ آپ سے اجازت مانگنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم کو چھوڑ دیجئے، ہم بیٹھنے والوں کے ساتھ رہ جائیں. انہوں نے یہ پسند کیا کہ وہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ ہو جائیں اور ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی، سو وہ نہیں سمجھتے. لیکن رسول اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا اور انہی کے لیے سب اچھائیاں ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اللہ نے ان کے لیے ان جنتوں کو تیار کر رکھا ہے جن کے نیچے سے دریا بہتے ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم مقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. اور بہانہ بناتے ہوئے دیہاتی آئے تاکہ ان کو بھی جہاد سے رخصت دی جائے، اور جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی تھی وہ گھروں میں بیٹھ گئے. ان میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کو عن قریب عذاب ہوگا. کمزوروں اور بیماروں اور جو لوگ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ان پر جہاد میں شریک نہ ہونے کی وجہ سے کوئی حرج نہیں ہے، جبکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اخلاص سے عمل کریں. نیکی کرنے والوں پر طعنہ کرنے کی کوئی راہ نہیں ہے اور اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. یہ ارشاد ہوا کہ جن لوگوں نے بہانے بنائے نہیں گئے وہ تو گناہگار ہوئے، اور جو جانا چاہتے تھے لیکن واقعی مجبوری کی وجہ سے نہیں جا سکے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے.
اور نہ ان لوگوں پر کوئی حرج ہے جو آپ کے پاس آئے تاکہ آپ انہیں جہاد کے لیے سواری مہیا کریں، تو آپ نے فرمایا تمہارے لیے میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ وہ اس حال میں واپس گئے کہ ان کی آنکھوں سے اس غم میں آنسو بہہ رہے تھے کہ ان کے پاس جہاد میں خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اے حبیب، جو آپ کے پاس آئے جن کے پاس سواری نہیں تھی، وہ چاہتے تھے کہ وہ جہاد میں جائیں، تو آپ سے سواری مانگ رہے تھے، تو آپ نے کہا سواری میرے پاس بھی نہیں ہے، تو وہ رونے لگ پڑے، مغموم ہو گئے اور روتے ہوئے واپس گئے۔ ان پر کوئی جہاد نہیں ہے، بلکہ مدینہ منورہ میں رہ کر بھی ان کو ثواب میں سے حصہ مل رہا ہے، کیونکہ وہ جانا چاہتے تھے۔ مذمت کے مستحق تو صرف وہ لوگ ہیں جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے جہاد میں رخصت کو طلب کرتے ہیں، وہ اس کو پسند کرتے ہیں کہ پیچھے رہ جانے والی عورتوں کے ساتھ گھروں میں رہیں، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو وہ کچھ نہیں جانتے۔ آیت نمبر 93 سورۃ التوبہ۔ یہیں پر 10ویں پارے کا اختتام ہوتا ہے۔ نہایت اہم احکام، اہم مسائل یہاں پر بیان ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔